بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی تہوار یا خوشی کا دن ہے جو اکثر مسلمان ہی مناتے ہیں۔ یہ دن مسلمان ہر سال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے مناتے ہیں۔ یہ دن ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے جو اسلامی تقویم کے لحاظ سے تیسرا مہینہ ہے۔ ویسے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محافل نعت پورا سال ہی جاری رہتی ہیں، لیکن خاص ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار پورے مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور دیگر مقامات پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جن میں علماء کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی ذات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح مختلف شعراء اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو کئی اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ انڈیا، روس، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کوریا، جاپان اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی مسلمان کثرت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزہ۔ اس دن مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، جس کی وجہ اسلام میں شکر نعمت پر نماز یا روزہ رکھنے کی سنت ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن اپنی ولادت کی یاد میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے احوال کے اظہار اور برکات کے سلسلے میں لفظ میلاد کا اولین استعمال جامع ترمذی میں ہے، جو صحاح ستہ میں سے حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں ایک باب بعنوان ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بات سے لفظ میلاد کے اولین استعمال کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اس باب میں وہ روایات جمع ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا رواج 3 صدی بعد ہوا ہے، اور اس کے بعد سے تمام ممالک میں مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ملک معظم مظفر الدین ابن زین العابدین وہ پہلا شخص ہے جس نے مجلس میلاد سرکاری طور پر قائم کی۔ ابن خلقان نے ملک مظفر شاہ اربل 549 ہجری تا 630 ہجری کے حال میں لکھا ہے، مولود شریف بڑی دھوم دھام اور تز کے احتشام سے منایا کرتا تھا۔ یہ صلیبی جنگوں کا دور تھا۔ اس کے لیے ابن وہیہ متوفی 633 ہجری نے 604 ہجری میں کتاب التنویر فی مولد السراج المنین لکھی تھی، اور بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن علی یوسف دمشقی شامی نے سیرت شامی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے مولود عمر بن محمد موصلی نے کیا تھا، جو ایک نیک آدمی مشہور تھے، اور ان کی پیروی سلطان اربل نے کی، مگر حسن مصنع کی تحقیق کے مطابق سلطان اربل سے بھی پہلے سرکاری مجلس میلاد شاہ سلجوقی نے منائی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے 485 ہجری میں ایک مجلس مولود دھوم دھام سے بغداد میں منعقد کی۔ اس کا چرچا ہوا کیونکہ یہ سرکاری طور پر تھی، اس لیے اس کا تذکرہ تاریخ کا حصہ بن گیا، ورنہ عوامی طور پر یہ دن عوام اپنے اپنے انداز میں منا رہے تھے۔ قرآن سے استدلال۔ قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ
عبداللہ بن عباس کے نزدیک ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رب تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم نعمت ہیں کہ جن کے ملنے پر رب تعالیٰ نے خوشیاں منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد ہوا، اے حبیب تم فرماؤ یہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت سے ہے، اور اسے چاہیے کہ خوشی کریں۔ وہ خوشی منانا ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر نعمت کا چرچا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانا بھی ہے، اس کی نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنا بھی، اور اس نعمت کے ملنے کی خوشی منانا بھی۔ اگر ایمان کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ سورہ آل عمران، جس کا ترجمہ ہے، رب ذوالجلال نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی محفل میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فضائل کا ذکر فرمایا۔ گویا یہ سب سے پہلی محفل میلاد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے منعقد فرمایا، اور اس محفل کے شرکا صرف انبیاء کرام علیہم السلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور فضائل کا ذکر قرآن کریم کی متعدد آیات کریمہ میں موجود ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی چند محافل کا ذکر ملاحظہ فرمائیے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں ممبر شریف پر اپنا ذکر ولادت فرمایا۔ جامعہ ترمذی جلد 2 صفحہ 201۔ آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر پر چادر بچھائی اور انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر نعت شریف پڑھی، پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 65۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر بارگاہ رسالت میں ذکر میلاد پر مبنی اشعار پیش کیے۔ اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 129۔ اسی طرح حضرات کعب بن زبیر، سواد بن قارب، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نعتیں کتب احادیث و سیرت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، لہٰذا تیسری عید حرام ہے، معاذ اللہ۔ اس نظریے کے باطل ہونے کے متعلق قرآن کریم سے دلیل لیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی۔ المائدہ 114 کنز الایمان۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں، یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید منائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں، شکر بجا لائیں۔ اس سے معلوم ہوا جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید منانا اور خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرح اور سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اکابر محدثین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار پائی۔
تو جس شب میں صاحب قرآن آیا وہ کیوں کر شب قدر سے افضل نہ ہوگی؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 597 ہجری فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، مصر، شام اور تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کا کیا جاتا ہے، اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔ امام ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری فرماتے ہیں، محافل میلاد و اذکار اکثر خیر ہی پر مشتمل ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں صدقات، ذکر الہی اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری فرماتے ہیں، میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع، تلاوت قرآن، حیات طیبہ کے واقعات اور میلاد کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 923 ہجری فرماتے ہیں، ربیع الاول میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے سارا سال امن سے گزرتا ہے اور ہر مراد جلد پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ میلاد کی ہر رات کو عید منا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض و عناد ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1176 ہجری فرماتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد شریف کے دنوں میں کھانا پکوا کر لوگوں کو کھلایا کرتا تھا۔ ایک سال قحط کی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ ہوا، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیے۔ رات کو خواب میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بے حد خوش اور مسرور ہیں۔ احادیث صحیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا اور پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اب ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد کیسے منایا۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 78 اور خصائص کبریٰ میں جلد 1 صفحہ 47 پر یہ روایت موجود ہے کہ جس سال نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو ودیعت ہوا، وہ سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی، سوکھے درخت پھلوں سے لد گئے اور اہل قریش خوشحال ہو گئے۔ اہل سنت اسی مناسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنی استطاعت کے مطابق کھانے، شیرینی اور پھل وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شمع رسالت کے پروانے چراغاں بھی کرتے ہیں۔ اس کی اصل مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مشکات